سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ہماری سیریز کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سلطنت عثمانیہ کے جلالی سلطان مراد اول کی زندگی کا احاطہ کیا تھا، جہاں پر ان کی قیادت میں عثمانی اناطولیہ میں طاقتور ترین ترک خاندان بن گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں سلطان مراد نے بلقان میں مزید فتوحات حاصل کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی زندگی کے آخری چند سالوں کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سلطان مراد کی زندگی کی آخری جنگ کوسووا کے بارے میں بھی جانیں گے، جس کے اختتام پر عظیم جلالی سلطان مراد اول شہید ہوئے تھے۔ 1387 عیسوی میں اناطولیہ میں موجود کارامانی قبیلے کو شکست دینے کے بعد اناطولیہ میں عثمانی سلطنت ایک اہم طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی، اور اس کا سہرا سلطان مراد اول کے سر تھا۔ کارامان قبیلے کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد جب سلطان مراد بورسا شہر پہنچے تو انہیں یورپ میں اپنے سربیائی جاگیرداروں کی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ کونیا کی جنگ میں سلطان مراد اول کے ساتھ تھے۔ یوں تو یورپ میں اس وقت 790 ہجری بمطابق 1388 عیسوی تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھیں۔ ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں قائم کر دی گئی تھیں، اور وہاں کے اکثر باشندے دوسرے مقامات کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام بے چینی پیدا کر دی، یعنی چری کے لیے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بے چینی میں برہمی بھی شامل ہو گئی۔ ترکوں کے خلاف غصے کا جذبہ پورے جوش و خروش کے ساتھ موجود تھا۔ اسے مشتعل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ کونیا کے بعد ہاتھ آ گئی تھی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سربیا کے 2000 سپاہی بھی شریک تھے، جو کہ گزشتہ معاہدے کی روح سے طلب کیے گئے تھے۔ روانگی سے پہلے سلطان مراد نے فوج میں عام اعلان کرا دیا تھا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد بھی ریاست کے عام باشندوں کی جان اور مال کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن سربیائی سپاہیوں نے، جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت گری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے، اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستے میں نہایت وحشیانہ طریقے پر لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ سلطان مراد نے ان کی اس حرکت پر کچھ کو تو سخت سزائیں سنائیں اور بعضوں کو قتل بھی کرا دیا۔ سلطان مراد کا یہ فعل فوجی قانون کی روح سے بالکل جائز تھا، لیکن اہل سربیا کے لیے یہ سخت اشتعال کا باعث بنا۔ جبکہ اسی سال 20,000 کی عثمانی فوج عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا کی کمان میں سربیا کے بادشاہ لازار کے خلاف سرحد کی جانب روانہ ہوئی، جس کے مقابلے کے لیے لازار نے 30,000 کی ایک فوج کو جمع کیا اور دریائے ڈینیوب کے دامن میں موجود ایک وادی میں ترکوں اور سربوں کی آپس میں سخت ترین جنگ ہوئی، جس میں ترکوں کو بری طرح شکست ہوئی اور چند ایک ہی ترک سپاہی زندہ جان بچا کر واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ترکوں کی شکست سے حوصلہ پا کر اہل یورپ نے اب عثمانیوں کے خلاف متحد ہونے کا فیصلہ کیا۔ لازار شاہ نے سلطان مراد اول کو سالانہ خراج دینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس دوران سلطان مراد اول کو ایک اور حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ سلطان مراد کے قابل اعتماد عظیم الشان عثمانی وزیر جاندارلی خلیل پاشا وفات پا گئے تھے، سو اہل یورپ کے خلاف جنگ لڑنے سے پہلے سلطان مراد اول نے ادرنے شہر میں جاندارلی خلیل پاشا کے بیٹے جاندارلی علی پاشا کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا۔ اس دوران اپنے عقب کو محفوظ کرنے کے لیے سربیائی شہزادے لازار نے ہنگری کے بادشاہ سگزمنڈ کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا، تاکہ وہ اپنی سرحد کو ہنگری کے ساتھ محفوظ کرتے ہوئے عثمانی کے خلاف کھل کر جنگ لڑ سکے۔ اس معاہدے کے بعد اس نے باقی عیسائی ریاستوں کے ساتھ اتحاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب سلطان مراد اول نے دیکھا کہ اہل یورپ مل کر اس کے خلاف ایک اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو 1388 عیسوی کے موسم بہار کے دوران سلطان مراد نے اپنی فوجوں کو روانگی کا حکم دیا۔ سلطان مراد کا یہ حملہ دو طرفہ تھا۔ سلطان مراد نے سب سے پہلے اپنی باج گزار ریاست بلغاریہ کے حکمران ایوان چشمان کے خلاف اپنے لشکر کو روانہ کیا، جس کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ اس نے لازار کے اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور وہ اب عثمانیوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ جبکہ سلطان مراد کا دوسرا بڑا حملہ براہ راست سربیا کے شہزادے لازار کے خلاف تھا۔ سلطان مراد کے پہلے لشکر کی قیادت عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا کے ہاتھ میں تھی۔
1388 کے آخر میں وہ اپنے 30,000 مضبوط عثمانی لشکر کے ساتھ سلطان مراد کے حکم سے بلقان کے پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ شمالی بلغاریہ کے میدانوں میں اترے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بلغاریہ کے 3 اہم ترین شہروں پر حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ بلغاریہ کا شہنشاہ ایوان چشمان عثمانیوں کے حیرت انگیز حملوں سے گھبرا اٹھا، اور وہ جان بچاتا ہوا اپنے دارالحکومت ترنوا سے نکل کر نیکوپولس کے قریب ڈینیوب قلعے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، جہاں اس نے عثمانی لشکر کے خلاف جنگی تیاری شروع کی۔ لیکن عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا کے برق رفتار حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے شمار بلغاریائی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان ہتھیار ڈالنے والے شہروں میں سے چروین، شومن، وینچن، سویش، توف اور اویش کے فوجی دستے شامل تھے۔ یوں مشرقی بلغاریہ کے بڑے حصے کو فتح کرنے کے بعد علی پاشا کی افواج مغرب کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے انہوں نے نیکوپولس قلعے کا محاصرہ کر لیا، جہاں ایوان چشمان اپنی بچی کھچی فوج کے ساتھ عثمانی فوج کے خلاف مزاحمت کرنے لگا۔ تاہم یہاں زیادہ عرصہ محاصرہ جاری رہنے کے بعد علی پاشا سمجھ گئے کہ وہ اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ نیکوپولس کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مزید فوجی کمک کے لیے دارالحکومت ادرنِ سلطان مراد اول کو خط لکھا۔ جب بلغاریائی شہنشاہ ایوان چشمان کو معلوم ہوا کہ مزید عثمانی فوج اس کے مقابلے کے لیے ادرنے سے آنے والی ہے، تو اس نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے اس نے عثمانی سلطان مراد اول کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ مذاکرات کامیاب رہے اور ایک نیا معاہدہ کیا گیا، جس کے تحت ایوان چشمان نے مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا باج گزار ہونا قبول کیا، اور اس نے معاہدے کے تحت 3 اہم ترین قلعے سلطان مراد اول کے حوالے کر دیے، اور اس نے سلطان مراد کو یہ یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ وہ لازار کے فوجی اتحاد میں شامل نہیں ہوگا۔ یوں اس فتح کے بعد اب بلغاریہ کے پاس سوائے ترنوا اور نیکوپولس کے چند ایک چھوٹے چھوٹے قلعے ہی باقی بچے تھے۔ اس پہلی کامیاب فوجی مہم کے بعد سلطان مراد نے یورپ میں اپنی فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اناطولیہ میں موجود ترک قبائل جن میں سے گرمیان، کارامان، بنو حمید، بنو جاندار، بنو رمضان اور باقی کے ترک قبائل سے فوجی مدد مانگی، اور جلد ان ترک قبائل نے کفار کے خلاف فتح کے لیے اپنے مجاہدین کو اناطولیہ میں سلطان مراد کے پاس روانہ کیا۔ 1389 یعنی کہ 1399 عیسوی میں بوڑھا ترک فاتح سلطان مراد اپنی فوجوں کے ساتھ پلوودیو شہر میں داخل ہوا، اور انہوں نے اناطولیہ میں اپنے بیٹے بایزید اور یعقوب کو خط بھیجے تاکہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ اناطولیہ میں اپنے باپ کی فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی سال یعنی کہ 1389 کے موسم بہار کے دوران تقریباً 40,000 کا ایک عثمانی لشکر پلوودیو شہر میں جمع ہو چکا تھا۔ اس دوران سربیائی شہزادہ لازار غافل نہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی عثمانیوں کے خلاف اپنی جنگی تیاریوں کو تیز کر دیا۔ عیسائیوں کی اس فوج میں بوسنیا، ہنگری، البانیہ، ولاچیا اور یہاں تک کہ نائٹس ہاسپٹلرز کا ایک چھوٹا سا دستہ بھی اس عیسائی اتحاد میں شامل تھا۔ جون کے پہلے ہفتے لازار کے ماتحت عیسائی اتحادی فوج عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے جنوب کی جانب اس نے پیش قدمی شروع کی، اور 15 جون 1399 عیسوی کو کوسووا کے میدان میں لازار اور عثمانی سلطان مراد اول کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ رات کے وقت سلطان مراد نے اپنی جنگی کونسل کو جمع کیا، اور انہوں نے جاندارلی علی پاشا، شہزادہ بایزید، تجربے کار عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا اور غازی ایورینوس بے کے ساتھ مل کر جنگی منصوبہ تیار کیا۔ اس رات سلطان مراد اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر مجاہدین کی نصرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ سلطان مراد کی عمر اس وقت اگرچہ 70 سال ہو چکی تھی، لیکن اس بڑھاپے میں بھی سلطان مراد دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ میدان میں موجود تھے۔ میدان جنگ میں عثمانی فوج کے سب سے آگے 1000 کی تعداد میں تیراندازوں کا دستہ موجود تھا، جو دونوں فوجوں کے درمیان دفاعی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ ان کے پیچھے پیادہ فوج کھڑی تھی، جو بنیادی طور پر عثمانیوں کی بے قاعدہ لائٹ انفینٹری یونٹ تھی، جنہیں اناطولیہ سے بھرتی کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پیچھے مزید عثمانی گھڑسوار دستہ کھڑا تھا، جو کہ زیادہ تر اکنجیوں پر مشتمل تھا۔ عثمانی لشکر کے دائیں پہلو پر شہزادہ بایزید، جبکہ بائیں پہلو پر شہزادہ یعقوب کمانڈ کر رہا تھا۔ خود جلالی سلطان مراد اول اور عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا عثمانی مرکز کی کمان کر رہے تھے۔
ادھر عیسائی افواج میں سربیا کے ہراول دستے میں نیزہ بردار نائٹس اور گھڑسوار تیرانداز دستے شامل تھے، جبکہ ان کے پیچھے پیدل انفینٹری دستے تھے جو کہ شہنشاہ لازار کے اتحادیوں کے دستے تھے۔ لازار شاہ خود لشکر کے مرکز کی کمان کر رہا تھا، جبکہ بوسنیا کا گرینڈ ڈیوک ولیڈکووچ اور وک برینکووچ کو بالترتیب سربیا کے بائیں اور دائیں بازو پر کمان دی گئی تھی۔ جنگ کا آغاز عثمانیوں کی جانب سے ہوا۔ سلطان مراد کے حکم پر گھڑسوار دستے حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے کیمپ سے نکل کر دشمن کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس ابتدائی حملے میں دونوں جانب حساب برابر تھا۔ یوں چند ایک عیسائی سپاہیوں کو ختم کرنے کے بعد عثمانی گھڑسوار دستہ واپس اپنے لشکر میں آ گیا، جس پر لازار نے اپنے ہراول دستے کو پوری طاقت کے ساتھ عثمانیوں سے ٹکرانے کا حکم دیا۔ جب سربیا کے گھڑسوار نائٹس دستے عثمانیوں کی جانب بڑھے تو عثمانی تیراندازوں نے دفاعی پوزیشن کو سنبھالتے ہوئے دشمن پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن عیسائیوں کے ہراول دستے نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ عثمانیوں کے تیراندازوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں ختم کر دیا، اور یہ عثمانیوں کا ابتدائی نقصان تھا۔ کوسوو کی جنگ کے بارے میں مختلف مورخین کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک عیسائی مورخ جس کا تعلق بوسنیا سے تھا، اس کے مطابق جنگ کے دوران 12 سربیائی نائٹس کا ایک گروپ تھا جنہوں نے سلطان مراد کو قتل کرنے کی قسم کھائی، اور وہ ترکوں سے لڑتے لڑتے سلطان مراد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے سلطان کے ذاتی محافظوں کو ختم کرتے ہوئے سلطان مراد پر حملہ کر دیا، جس حملے میں سلطان مراد کی موت ہو گئی۔ اگر عثمانیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی ان ذرائع سے متفق ہوتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ سلطان کی وفات تو ہوئی تھی، لیکن وہ جنگ کے دوران نہیں بلکہ جنگ کے اختتام کے بعد ہوئی تھی۔ ان میں سے بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب کوسوو کی جنگ کا اختتام ہوا تو سلطان مراد میدان جنگ میں مردوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ ایک عیسائی نائٹ جو کہ مردہ ہونے کا بہانہ کیے ہوئے تھا، جب سلطان مراد اس کے پاس پہنچے تو اس نے اچانک خنجر سے سلطان مراد پر ایک جان لیوا وار کیا، جس سے سلطان کی موت واقع ہو گئی۔ جبکہ ایک آخری حوالہ جو کہ سلطان مراد کی شہادت کا ملتا ہے اور جسے بیشتر مسلمان مورخین نے نقل کیا ہے اور وہ حقیقت کے بالکل قریب معلوم ہوتا ہے، وہ تاریخی حوالہ یہ ہے کہ جب کوسوو کی جنگ کا اختتام ہوا تو ایک سروی امیر میلوش کوبیلوویچ عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اور اس نے لازار شاہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ مجھے کچھ نہایت اہم راز سلطان کو بتانے ہیں۔ چنانچہ اسے سلطان مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اس نے اچانک کھڑے ہو کر سلطان مراد پر خنجر سے حملہ کیا، جس سے سلطان مراد شدید زخمی ہو گئے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھاگنے کی کوشش میں تھا کہ عثمانی محافظوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر سلطان مراد کو کافی گہرا زخم پہنچ چکا تھا اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ میلوش کے واقعے کے بعد سے عثمانی ریاست میں یہ قانون ہو گیا کہ جب کوئی اجنبی شخص سلطان کے حضور میں لایا جاتا تو 2 آدمی اس کے بازو پکڑے رہتے تاکہ وہ دھوکہ دہی سے سلطان پر حملہ نہ کر دے۔ سلطان کی شہادت سے پہلے عثمانی لشکر کے بائیں جانب جس کی قیادت شہزادہ یعقوب کر رہا تھا، وہاں برینکووچ کے تابڑ توڑ حملوں سے عثمانی لشکر کافی کمزور دکھائی دے رہا تھا، اور قریب تھا کہ عثمانی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوتے کہ سلطان مراد نے اپنے پاس کھڑے ینیچری کے چند دستوں کو شہزادہ یعقوب کی مدد کے لیے بھیجا۔ یوں شہزادہ یعقوب کو جب مدد ملی تو اس نے ایک آخری اور فیصلہ کن حملے کا حکم دیا، اور اب میدان آہستہ آہستہ عثمانیوں کی جانب پلٹ رہا تھا کہ یہاں شہزادہ بایزید نے اپنے پاس موجود اناطولیہ سے بھرتی کیے ہوئے گھڑسوار ترکوں کے دستوں کو سامنے لا کر دشمن کے ساتھ لڑا دیا، اور عیسائی فوج کا بایاں بازو کمزور ہوتا گیا۔ شہزادہ بایزید کے برق رفتار حملوں سے عاجز آ کر لازار کا بایاں پہلو کمزور ہوتا گیا، اور اس کا کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، جس کے بعد شہزادہ بایزید نے اپنے پیدل دستوں کے ساتھ لازار کی فوج پر حملہ کر دیا۔ عثمانیوں کے تابڑ توڑ حملوں اور اپنے اتحادیوں کے میدان جنگ سے بھاگ جانے کی وجہ سے لازار کی فوج میں خوف و ہراس پیدا ہونے لگا، اور جہاں میدان جنگ اب پورے کا پورا عثمانیوں کے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ اس دوران برینکووچ نے بھی اپنے دستوں کے ساتھ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اپنے اتحادی لازار کو ترکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔
جبکہ شہزادے یعقوب نے برینکووچ کے تعاقب کے لیے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ کچھ تاریخی روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ وک برینکووچ اس لیے بھی میدان جنگ سے پسپا ہو گیا کہ اس نے خفیہ طور پر سلطان مراد کے ساتھ سربیا کے تخت کے لیے بات چیت کی ہوئی تھی۔ لیکن اب جو بھی ہو، لازار عثمانیوں کے رحم و کرم پہ تھا۔ عثمانی ترک لازار کی فوج پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے اور سینکڑوں سربیائی جنگجو اس جنگ میں مارے جا رہے تھے۔ ان میں سے بیشتر نے راہ فرار اختیار کی، جبکہ لازار گرفتار کر لیا گیا۔ یوں برسوں سے بلقان میں عثمانیوں کی راہ میں کانٹا بننے والے لازار کو پکڑ کر سلطان مراد کے سامنے لایا گیا اور سلطان مراد نے لازار کے قتل کا فرمان جاری کیا۔ یوں بلقان میں اس عظیم الشان فتح کا سہرا سلطان مراد خان اول کے سر جاتا ہے، لیکن اس فتح کے لیے سلطان مراد کو اپنی جان دینی پڑی۔ کوسوو کی جنگ سلطنت عثمانیہ کے قائم ہونے کے بعد سے اب تک لڑی جانے والی سب سے بڑی اور خون ریز جنگ تھی۔ اس جنگ میں سلطان مراد کی شہادت ترکوں کے لیے ایک عظیم الشان صدمہ تھا۔ سلطان مراد کا عہد حکومت تاریخ آل عثمان کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک ہے۔ سلطان نے 30 سال تک حکومت کی اور ان میں سے 24 سال سلطان میدان جنگ میں مصروف رہے اور ہر جنگ میں وہ کامیاب رہے۔ سلطان مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف بازنطینیوں سے ہوا تھا، جن کی سلطنت اپنے زوال کی آخری منزلیں طے کر رہی تھی۔ لیکن سلطان مراد کی فتح یاب فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئیں جو یورپ کی نہایت طاقتور سیلانی قوموں کے زیر نگین تھے، اور بلغاریہ، سرویا اور بوسنیا پر سلطنت عثمانیہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ عظیم سلطان مراد کی فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کے دائرے اقتدار کو دریائے ڈینیوب تک بڑھا دیا تھا، اور گو بعض ریاستوں یعنی کہ سرویا اور بوسنیا سے مخص خراج قبول کرنے پر کنات کی گئی، تاہم تھریس، مقدونیہ اور جنوبی بلغاریہ کی ریاست مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 30 سال تک سلطان مراد نے عثمانیوں کی قیادت کی کہ اس عہد کا کوئی بھی مدبر اس پر فوقیت حاصل نہ کر سکا، مخص اس لیے کہ مراد کی بنسبت محمد فاتح اور سلیمان اعظم سے متعلق ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں۔ سلطان مراد کا صحیح مقام کہ وہ خاندان عثمانی کا سب سے زیادہ ممتاز اور کامیاب ماہر سیاستدان تھا، کبھی پہچانا نہ جا سکا۔ جب ہم ان دشواریوں کا جن کا اس نے مقابلہ کیا، ان مسائل کا جنہیں اس نے حل کیا اور اس کے عہدی حکومت کے نتائج کا موازنہ اس کے زیادہ پرشکوہ جانشینوں کے کارناموں سے کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان سے بڑھ کر نہیں تو ان کے برابر ضرور تھا۔ جو تغیر اس نے اپنی مدت حیات کے اندر کر دیا وہ تاریخ کی نہایت حیرت انگیز واقعات میں سے ہے۔ سلطان مراد کی ان فتوحات کو 5 صدیوں تک قائم رہنا تھا۔ سلطان مراد نے عیسائی علاقے فتح کر کے ان میں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن عیسائیوں کو جبراً اسلام میں داخل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، برخلاف اس کے کہ انہوں نے انہیں پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی، جس کی واضح شہادت اس خط میں محفوظ ہے جو 787 ہجری بمطابق 1385 عیسوی میں یونانی کلیسا کے بطریقی اعظم نے پوپ اربن ششم کو لکھی تھی۔ اس نے اس خط میں یہ اقرار کیا کہ سلطان مراد نے کلیسا کو مکمل آزادی بخش دی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ 1360 سے 1399 عیسوی کے درمیان بطریقی اعظم کے دفتر میں کوئی ایک شکایت بھی عثمانیوں کے ہاتھوں ارباب کلیسا کی بدسلوکی کی درج نہیں ملتی۔ کوسووا کی جنگ میں فتح کے بعد جب عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا اور شہزادہ بایزید سلطان مراد کے پاس پہنچے تو اس وقت سلطان مراد کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ وزیر اعظم کی مشاورت سے شہزادہ بایزید کو نیا عثمانی سلطان منتخب کر لیا گیا۔ سلطان مراد نے بھی اصرار کیا کہ شہزادہ بایزید کی بیعت کر لی جائے، چنانچہ شہزادہ بایزید کو عثمانی سلطان بنا دیا گیا اور سلطان مراد اول کی بھی وفات ہو گئی۔ اس دوران سلطان مراد اول کا دوسرا چھوٹا بیٹا شہزادہ یعقوب، جو کہ عیسائی لشکر کے تعاقب میں گیا ہوا تھا، اسے نہ تو اپنے والد کی شہادت کی خبر ملی اور نہ ہی اسے یہ پتہ چل سکا کہ جس عثمانی لشکر میں وہ واپس جا رہا ہے وہاں پر اس کا بڑا بھائی بایزید تخت نشین ہو چکا ہے۔ اس دوران عثمانی پاشاؤں نے، جنہوں نے 1373 عیسوی میں عثمانی خانہ جنگی کا ایک تلخ تجربہ کیا ہوا تھا اور سلطان مراد ہی کے ایک بیٹے شہزادہ صافزی کی بغاوت دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا اور سلطان بایزید کو یہ مشورہ دیا کہ تخت کی خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اپنے بھائی کو قربان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جب شہزادہ یعقوب واپس عثمانی لشکر میں پہنچا
तो सुल्तान बायजीद के हुक्म पर मासूम शहजादे याकूब का गला घोंट कर इसका कत्ल कर दिया गया। यूं शहजादे याकूब का कत्ल तख्ते आले उस्मान के लिए पहला बड़ा कत्ल था और इसके बाद ये रवायत पड़ गई कि जो भी उस्मानी खानदान का फर्द तख्त नशीन होता वो अपने भाइयों को कत्ल करा दिया करता था। सुल्तान बायजीद जल्दरम ने सुल्तान बनने के बाद अपने वालिद और अपने भाई शहजादे याकूब को बोरसा में दफन किया, लेकिन इससे पहले सुल्तान बायजीद ने अपने दारुल हुकूमत अदरने में अपने तख्त को महफूज करने के लिए चंद दिन गुजारे। अब उस्मानी दारुल हुकूमत में सुल्तान बायजीद के वज़ारा और मशीर आपस में ये चह मगोइयाँ कर रहे थे कि सुल्तान बायजीद अपने वालिद मुराद अव्वल की मौत का बदला अहले यूरोप से कब लेंगे। कोसोवा की जंग उस्मानी तारीख की एक अजीम शान फतह थी जिसने तुर्कों को यूरोप और अनातोलिया में एक ताकतवर तरीन रियासत बना दिया था। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में हम सुल्तान बायजीद अव्वल की हुकूमत के इब्तिदाई सालों का जिक्र करेंगे और अनातोलिया और बल्कान में इनकी बर्क रफ्तार फौजी मुहिम्मात का जिक्र करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।